بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ اس شخص کے مسلسل گالیاں دینے پر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صبر کرنے پر اور خاموش رہنے پر تعجب اور تبسم فرما رہے تھے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی گالیاں دیں اور زبان کو روکا ہی نہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی بعض باتوں کو اس پر الٹا دیا اور کچھ جواب دیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سے بہت فکر لاحق ہوئی، اور وہ بھی معذرت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے چلے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ وہاں تشریف فرما رہے؟ پھر جب میں نے کچھ جواب دیا تو حضور ناراض ہو کر اٹھ آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے، تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا۔ پھر جب تم نے خود جواب دیا تو وہ فرشتہ تو چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، کیونکہ اسے امید ہو گئی کہ وہ لڑائی کو اور آگے بڑھا سکے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ عز و جل کے لیے اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے سوال اور گداگری کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور بھی زیادہ کم کر دیں گے۔ انصاف کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن فضیلت اور عظیمت کی بات یہی ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود محض اللہ کے لیے معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے خاص الخاص صحابہ میں سے ہیں، اس لیے آپ نے ان کی طرف سے تھوڑی سی جواب دہی کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اور برائی کا قانونی بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، یعنی جس درجے کی زیادتی کسی نے کی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اسی درجے کی زیادتی کی قانوناً اجازت ہے، لیکن اللہ کا جو بندہ انتقام نہ لے اور معاف کر دے اور صلح و اصلاح کی کوشش کرے تو اس کا خاص اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جانب میں عرض کیا، پروردگار، آپ کے بندوں میں کون آپ کی بارگاہ میں زیادہ باعزت ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ بندے جو قصور وار پر قابو پانے کے بعد اور سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دیں۔ تو دوستو، ان سب باتوں سے یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی ظلم و زیادتی کر دے تو اس سے بدلہ لینا تو جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجر و ثواب کی امید میں اگر ہم اس کو معاف کر دیں تو اس کا خاص اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کو بہت زیادہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔